والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. پارہ نمبر 1 سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ہمیں دکھا یا چلا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اب ہماری اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم فرما. اب صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے، کیونکہ عقائد اگر درست نہیں ہیں تو عبادات بھی قابل قبول نہیں. مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا، یہ عقائد میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یعنی واحد ہونا، رب کی وحدانیت کو نہیں مانتا تو یہ بھی عقیدے میں سے ہے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ عقائد میں سے چیزیں ہیں. اسی طرح قرآن پاک کو ماننا اور بہت سارے ضروریات دین جو چیزیں ہیں وہ ساری، اور ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ عقائد سے تعلق رکھتی ہیں. مثال کے طور پر مزید چیزیں اگر دیکھی جائیں تو جنت پر ایمان رکھنا، دوزخ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، جنات پر ایمان رکھنا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو عقائد میں سے ہیں. اب اگر کوئی بندہ ان کو نہیں مانتا لیکن نماز پڑھتا ہے، توحید کو نہیں مانتا نماز پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا نماز پڑھتا ہے، تو اب اس کی اس نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں.
تو یہی اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم سے جو مراد ہے وہ عقائد کا سیدھا راستہ ہے۔ اب عقائد تو ہر بندے کے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اس عقیدے سے ہوں، فلاں کہتا ہے میں اس عقیدے سے ہوں، لیکن درست عقیدہ کیا ہے اس پر چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا ہمیں قرآن مجید میں سکھائی ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم جیسے کہ اگلی آیت میں بھی موجود ہے کہ یہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، مطلب کہ گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں ہوگی، کبھی بھی میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سواد اعظم جو ہے یہ ہمیشہ سے اہل سنت رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ایک کے علاوہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک کے علاوہ سارے جہنم میں جائیں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ 72 تو ان کے بارے میں تو پوچھنا بنتا ہی نہیں، کیونکہ وہ جہنم میں جا رہا، جہنمی جو جہنم میں جا رہا ہے اس کا پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول بتائیے کہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے یا وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب دیکھ لیا جائے، آسان سا ایک قاعدہ بتا دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو بندہ ناجی فرقہ ہونا چاہتا ہے، نجات والا فرقہ ہونا چاہتا ہے، جنتی فرقہ ہونا چاہتا ہے یا گروہ ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس راستے پر آ جائے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو میرے صحابہ ہیں نا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ آج کل ہم نے کچھ اور ہی ستارے بنا لیے نا اپنے، سٹارز ہمارے کون ہیں؟ آج کل کرکٹرز ہمارے سٹارز ہیں، شوبز انڈسٹری کے لوگ ہمارے سٹارز ہیں، فٹ بالر جو ہیں وہ ہمارے سٹارز ہیں۔ کوئی بھی دنیاوی سے مراد یہ کہ دینی بندہ، دینی آدمی، کوئی عالم دین، کوئی مفتی صاحب، کوئی پیر صاحب، یہ سٹارز نہیں ہیں ہمارے۔ صحابہ کرام سٹارز ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، اگر ان میں سے تم کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے نا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے، پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سیدھے راستے پر۔ تو کسی ایک بھی سیدھے راستے والے کی پیروی کر لو گے تو وہ تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے دینی لوگوں کو پیشوا بنائیں، صحابہ کو بنائیں۔ آج کل کوئی نام بھی رکھتا ہے نا تو وہ بھی ایسا نام رکھے گا جو کہ کوئی شوبز کے اندر بڑا سٹار ہے،
کوئی کرکٹ کے اندر بڑا سٹار ہے، کوئی فٹ بالر بہت بڑا ہے، تو اس کی تصویریں بھی ہم نے اپنے گھروں کے اندر لگائی ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ان لوگوں کی تصویریں لگائی ہوں گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم جن سے محبت کر رہے ہیں قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اب ضروری کیا ہے کہ محبت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو سٹارز کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے محبت کرنی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ نیک لوگ ہیں. آگے ہم سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو ہیں وہ کن کن لوگوں کے اوپر فرمائی ہیں، وہ کون لوگ ہیں. بہرحال تو ہدایت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ہم نے سنا نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا. اب جو راستے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. چند میں نے عرض کی ہے. دوسرا یہ کہ انسان کی ظاہری اور باطنی صلاحیتیں ان کو استعمال کر کے بھی بندہ ہدایت کا راستہ پا سکتا ہے. اب وہ باطنی اور جو روحانی اور ظاہری جو صلاحیتیں ہیں وہ اس کا علم ہو سکتا ہے. وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اس کو دیکھ لے. اگر اس نے بیٹھنا ہی جاہل لوگوں کے ساتھ ہے، جو دین سے بہت دور ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا جو دین کے بہت ہی خلاف ہیں ان کے پاس بیٹھتا ہے، تو پھر ہدایت تو کیسے پائے گا؟ ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ہم نے حاصل کرنی ہے کہ اپنی ظاہری اور باطنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کر کے ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، آسمانوں میں بندہ غور و فکر کرتا ہے، زمینوں میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں بندہ غور و فکر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. رب فرماتا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کس میں؟ الى الابل كيف خلقت، کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا. اللہ فرما رہا ہے اس میں غور و فکر کرو. تو غور و فکر کرنے کا رب ہمیں خود ارشاد فرما رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹ کی اگر آپ حیت دیکھیں اور اس کے کمالات دیکھیں نا، کہ وہ کتنے دن پانی سٹور کر سکتا ہے اپنے اندر. ایک واحد جانور ہے جو پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر. کتنے دن تک اس کو پانی نہ ملے تو وہ جو سٹور کیا ہوا پانی اس کو پی کے زندہ رہتا ہے. اس کے علاوہ اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں. تو رب فرما رہا ہے ان چیزوں میں غور کرو. آسمان میں غور کرو کہ بغیر کسی پلر کے آسمان رب تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے. تو جب بندہ ان چیزوں میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ان کو بنانے والی، سجانے والی ایک ذات ہے اور وہ رب تبارک و تعالیٰ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی گروپ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو گیا. وہ لوگ وہ تھے جو توحید کو نہیں مانتے تھے، توحید کے منکر تھے گویا، یا دہریے تھے. وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی رب ہے. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان کے ساتھ مناظرہ طے پا گیا. مناظرہ اس چیز کے اوپر تھا کہ دیکھتے ہیں کون کیا دلائل دیتا ہے رب کے ہونے یا نہ ہونے پر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، وہاں لوگ جو ہیں ان کا جمگٹھا ہو گیا، میلہ ایک طرح کا لگ گیا، جمع غفیر جمع ہو گیا کہ اس چیز کے اوپر کہ یہ پتہ چلے کہ رب ہے یا نہیں. اب ہوا یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت پر جہاں پہنچنا تھا وہاں ٹائم سے پہنچ نہیں پائے، تھوڑا لیٹ ہو گئے. اب جو مسلمان لوگ تھے جو توحید کو ماننے والے تھے یہ سارے پریشان ہو گئے. یہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ مناظرے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، تو کہیں ہم مناظرہ ہار نہ جائیں اور یہ لوگ جیت نہ جائیں، تو ہم تو رب کو ماننے والے ہیں، پرابلم ہو جائے گی. کچھ دیر گزرتی ہے، جب سارے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے وہاں سے جانے لگتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور سے نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ذرا رک جاؤ ہمارے امام آ گئے، تشریف لے آئے. اب تھوڑی دیر کے لیے معاملہ رک گیا. اب جو مخالف پارٹی تھی وہ یہ کہنے لگی کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں.
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جس راستے سے مجھے آنا تھا نا اس راستے میں ندی پڑتی ہے، دریا کہہ لیں، ندی پڑتی ہے، اور اس میں بغیر کشتی کے میں یہاں تک نہیں آ سکتا تھا۔ جب میں اس ندی کے قریب پہنچا نا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر نہ کشتی ہے نہ ملا ہے، نہ کشتی ہے نہ خدا ہے، نہ خدا کہتے ہیں ملا کو۔ اب وہ دونوں وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو میں اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کہ میں کشتی کا انتظار کرنے اور ملا کا انتظار کرنے کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوں کہ تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں، لیکن اچانک میں نے وہاں کیا دیکھا کہ میرے سامنے ایک درخت ہے، وہ درخت خود بخود جو ہے نا وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہلا ہے، پھر آگے پیچھے کو ہلا ہے، یہاں کہ میرے سامنے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہلنے کے بعد وہ جو اتنا بڑا درخت تھا وہ نیچے گر گیا زمین پر۔ اب لوگ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ اچھا، اب امام اعظم فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو درخت تھا نا اس کی ٹہنیاں الگ ہو گئی اور اس کی جو موٹی پیچھے لکڑی تھی اس کے اندر سے جو ہے وہ ایسے جیسے کوئی چیر رہا اس لکڑی کو، تو وہ پھٹے بن گئے اس کے۔ اب لوگ اور پریشانی سے سن رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کہانی سنا رہے ہیں، پھٹے بن گئے۔ اب امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کہانی سنا رہا ہوں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لوگ ظاہر سی بات سارے دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پھٹے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے۔ جڑنے کے بعد انہوں نے کشتی کی سی حیت لے لی اور اس میں کیل ٹھکنے لگ گئے خود ہی۔ آپ فرماتے ہیں کیل ٹھکنے لگ گئے۔ اس کے بعد جس کے ذریعے سے میں نے کشتی چلانی تھی وہ چپو جو ہوتا ہے وہ چپو جو ہے وہ بھی بن گیا۔ اب کہتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا، میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا جی، کمال ہو گیا یہ تو۔ اب فرماتے ہیں میں درخت کے سائے سے اٹھ کے میں نے اس کو تھوڑا سا دھکا دیا کشتی کو اور پانی میں گرا دیا۔ اس کے بعد میں اس کشتی کو چلاتے چلاتے تمہارے پاس آیا ہوں، یہ وجہ بنی تھی میرے یہاں لیٹ آنے کی۔ اب وہ سارے لوگ ان میں سے جو بڑا مناظر تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ایک دم خود ہی درخت اکھڑا ہے، خود ہی نیچے گر گیا ہے، خود ہی پھٹے بن گئے ہیں، خود ہی کیل ٹھک گئے ہیں، خود ہی جناب وہ پوری کشتی بن گئی ہے، پھر چپو بن گیا ہے، آپ اس کو چلا کے اکیلے یہاں آ گئے ہو۔ وہ کشتی کسی بندے کے بنائے بغیر بن سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درخت کیسے گر سکتا ہے؟ پھٹے کیسے بن سکتے ہیں؟ کیل کیسے ٹھک سکتے ہیں؟ وہاں کوئی بندہ ہی موجود نہیں تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے بے وقوفو، کب سے میں تمہیں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اگر ایک کشتی کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتی تو یہ ساری کائنات کسی کے بنائے بغیر کیسے بن سکتی ہے؟ یہ آسمان کسی کے بنائے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ چاند ستارے کسی کے بنائے بغیر کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ لوگ، یہ انسان، یہ کسی کے بنائے بغیر کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ پہاڑ، یہ درخت، ان کے اوپر سارے کا سارا پھل، ہر قسم کی نعمت، یہ کسی کے بنائے بغیر کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ جب ایک کشتی کو تم نہیں مان رہے تو پوری کائنات کو کیسے مان سکتے ہو کہ یہ خود ہی بن گئی ہے؟ فرمایا نہ، جیسے تم کہہ رہے نا کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے یا ہوگا تو کشتی بنے گی، تو پھر مان لو کہ اس کائنات کو بھی بنانے والی کوئی ذات موجود ہے، وہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ ذات اب کون ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا مطلب یہ اللہ فرما رہا ہے، دعا بھی سکھا رہا ہے اور ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ غور کرو، آسمانوں میں، زمینوں میں جو چیزیں مخلوقات میں نے بنائی ہیں ان میں جب غور کرو گے نا تو تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کوئی خدا ہے۔
تو اس لیے غور و فکر بھی اگر بندہ کرے گا نا تو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اچھا، پھر بہت ساری ایسی مزید بھی چیزیں، یہ تو ہم نے وہ چیز بیان کی جو توحید کے حوالے سے تھی۔ اسی طرح رسالت کے حوالے سے بندہ جب غور کرے گا تو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن ایک ایسا ایک اسوہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی زندگی مبارکہ، ان میں بھی غور کریں گے تو ہمیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ پھر ان کو جن لوگوں نے دیکھا ان کی پیروی کریں گے، جیسے نبی پاک فرما رہے ہیں صحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، ان کی اگر اقتداء کرو گے صحابہ میں سے کسی ایک کی تو سیدھی راہ پہ آ جاؤ گے۔ اسی طرح جو ان کو دیکھنے والے تھے وہ تابعین تھے، ان کو دیکھنے والے جو تھے وہ تبع تابعین تھے، ان کو دیکھنے والے اولیاء اعظام تھے، ان کو دیکھنے والے علماء ہیں۔ تو یہ ایک کڑی ہے، ایک چین ہے، اس کے ساتھ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سیدھا راستہ جو ہے وہ ہم چل پڑیں گے اور پا بھی لیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اچھا، پھر اہدنا الصراط المستقیم سے ہمیں اور بھی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی نا ہر وقت دعا مانگتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ بس اسی پر اتراتا رہے کہ میں مسلمان ہوں تو اب مسلمان ہی مروں گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اس کے لیے ضروری اور لازم یہ ہے کہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے، کوشش میں لگا رہے، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، ایک طرف حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف دھوکہ دہی بھی کر رہے ہیں، ایک طرف بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، حج بھی کر کے آ رہے ہیں حاجی صاحب، اور ایک طرف رشوت کا لین دین بھی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو نماز فرمایا گیا نا کہ نماز جو ہے وہ کیا کرتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، لیکن یہ کیسی نماز ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، رشوت بھی کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سود خوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کی زمینیں بھی چھین رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، برے کام بھی کر رہا ہے، یہ کیسی پھر نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز صرف پڑھنے سے آپ کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا، نماز بھی پڑھیں گے، الٹے کاموں سے بچیں گے بھی، اور اس کی دعا بھی کرتے رہیں گے تو یہ معاملہ سیدھا رہے گا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جب غالب آتی ہے تو ایسی آتی ہے کہ بڑے بڑوں کو، بڑا بھی نیک پرہیزگار بندہ ہو، آخری جب اس کا وقت آتا ہے نا تو ایمان اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ آگے اس کے پورے چیپٹرز آئیں گے، پوری آیات آئیں گی، تو اس حوالے سے بھی عرض کریں گے کہ ایمان ہونا، ایمان والا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر میرا آپ کا نہیں نہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہے۔ جو جہنم بنی ہے ہمیشہ کے لیے، وہ کافروں کے لیے بنی ہے۔ تو اس لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ اچھے کام کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمیشہ کثرت کے ساتھ، یعنی آپ اس دعا کو پڑھا کرتے رہے۔ یہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، ہمارے امام صاحبان جب مساجد میں دعا کرتے ہیں اس وقت بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا کون مانگتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کبھی یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آقا اسلام معاذ اللہ سیدھے راستے سے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ذریعہ بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ جو حدیث مبارکہ یہ دعا ہے، یہ تعلیم امت کے لیے ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو سکھانے کے لیے دعا ہے، سمجھانے کے لیے دعا ہے کہ صرف ایمان والے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں اگر پیدا ہو گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تم مرو گے تو اسی دین پر مرو گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کام بھی ایسے کرنے ہیں، اعمال بھی ایسے کرنے ہیں کہ جس کی بدولت تم پھر اس دین پر ثابت قدم رہ سکو گے۔ تو بہرحال یہ اپنے بارے میں ہمیں خوف رہنا چاہیے،
امید بھی ہونی چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا اور خوف بھی رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے نہ ہو. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن، اب خوف اور امید کتنی ہے آپ کو، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ وہاں سے بدل لیتا ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر قیامت والے دن رب یہ فرمائے کہ ساری مخلوق جہنم میں جا رہی ہے، صرف ایک بندہ ہے جو جنت میں جا رہا ہے، تو میں اپنے رب کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میں عمر ہوں گا. اس قدر امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. لیکن اس دوسری طرف خوف بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما دے کہ ساری کی ساری مخلوق جنت میں جائے گی، ایک ایسا بندہ ہے جو جہنم میں جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں میں خوف رکھتا ہوں اپنے رب سے کہ وہ کہیں میں عمر نہ ہوں. وہ عمر جن کے بارے میں نبی پاک فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. آپ کا خوف خدا کس قدر تھا، تو ہم کس کھیت کی مولی، ہم رب سے کیوں نہیں ڈرتے، ہمارے گناہ کیوں نہیں چھوٹ جاتے، ہماری نمازیں کیوں چھوٹ جاتی ہیں، ہم فرائض پر عمل کیوں نہیں کرتے، ہمارے عقائد صحیح کیوں نہیں ہوتے، ہم اپنے والدین کا ادب کیوں نہیں کرتے، ہم اپنے بڑوں کا ادب کیوں نہیں کرتے، ہم یہ خوف کیوں نہیں کرتے کہ رب نے فرمایا والدین کے سامنے اف نہیں کرنی، ہم پھولے نہیں سما رہے ہوتے، ہم والدین کو اونچی آواز میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بات بھی نہیں مان رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے بھائی سے بھی عجیب طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑی بہن سے بھی عجیب طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا دین ہمیں نہیں سکھا رہا. بعض صورتوں میں یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ جب ہم دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے، جو غیر مسلم ہے نا وہ ہم سے زیادہ ہمارے دین پر ہی عمل کر رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ لوگوں کا دھیان رکھتے ہیں. اب اوورسیز میں کبھی کوئی آپ میں سے بہت سارے گئے ہوں یا نہ ہی گئے ہوں، میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں پر ایک چیز ہوتی ہے، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک گاڑی والا پیچھے سے کسی کو غلطی ہوتی ہے، ذرا جان بوجھ کے گاڑی کوئی نہیں مارتا، کسی کو کوئی مار دے نا پیچھے سے تو اب خیر نہیں ہوتی. اب وہ جو اس کے الفاظ نکلتے ہیں منہ سے، انا ہویا سا تنو پتہ نہیں لگا بھائی لگ گئی ہے اور غلطی سے ہی لگی ہے، جان بوجھ کسی نے نہیں مارا آپ کو، لیکن ہم شروع ہو جائیں گے اس کو ماں بہن کی گالیاں بھی دیں گے اور پھر غصہ بھی دکھائیں گے اور یہ کریں گے. پہلی بات یہ کہ ان معاشروں میں جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان معاشروں میں اگر آپ جائیں گے نا، اس میں مسلمان کنٹریز بھی کئی ساری ہیں لیکن زیادہ دوسرے ہی ہیں. وہاں سے یہاں گاڑی اگر آ رہی ہے نا تو یہ نہیں کہے گا کہ پہلے میں گزروں، وہ پہلے گا اشارہ کرے گا آپ کہ پہلے آپ جائیے، رک جائے گا. ہو سکتا ہے وہ بھی گاڑی رک گئی ہے، یہ بھی گاڑی رک گئی ہے، اس طرف سے آنے والی گاڑی بھی رک گئی ہے، اس طرف سے آنے والی گاڑی بھی رک گئی ہے. اب دونوں رک گئے ہیں، اب دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں سر پہلے آپ پلیز یو کین گو ناؤ، ٹھیک ہے پہلے آپ چلے جائیے. یہ حالات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، پہلے میں ہی لنگا گا، پہلے مجھے ہی راستہ چاہیے. وہ اس کو راستہ پتہ ہے آگے راستہ نہیں ہے، وہ گاڑی اپنی وہاں پہ گھسا کے، بائک گھسا کے، رکشہ گھسا کے وہاں کھڑا ہو جائے گا، ساروں کا راستہ بند کر دے گا، لیکن اسے پھر بھی غصہ ہی ہوگا کہ اگلا کیوں نہیں چل رہا، بھئی آگے راستہ ہوگا تو چلے گا. یہ ہماری حالت ہے، ہم نے اپنے دین کو پس پشت ڈالا ہے. تو آج حالتیں ہماری یہ ہیں کہ ہر جگہ پر بدنامی جو ہے وہ ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے نا یہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے، فرد واحد سے شروع ہوتی ہے. اب فرد سے افراد ہوتے ہیں، فرد سے معاشرہ بنتا ہے. تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر سے ادب سے، تعظیم کے ساتھ، نمازیں پڑھ کے، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کر کے، یہ ساری چیزیں اپنا کر کے ہم سیدھے راستے پر رہ سکتے ہیں. لیکن ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور کبھی اس کا ترجمہ بھی نہ پتہ ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہی کیا ہے، تو پھر وہ نماز گناہوں سے کیا بچائے گی. پھر ہمیں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے وہ علماء فرماتے ہیں جیسے ایک مرغی
دانے چننے کے لیے اپنی چونچ نہیں زمین پہ مار رہی ہوتی، اس طرح ہم چونچے مارتے ہیں اور نماز پڑھ کے پوری ہوتی 2 منٹ میں 4 فرض پڑے ہو گیا. یہ کون سی نماز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نماز پڑھ رہے تھے، آقا سامنے ان کو دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھی، آقا صاحب نے اپنے پاس بلایا، فرمایا جا کے نماز دوبارہ پڑھ. یہ نماز نہیں ہے. انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، تھوڑی دیر نماز اس نے جب پڑھی مکمل کر لیا، آقا صاحب نے پھر بلایا، فرمایا پھر جا کے نماز پڑھ. یہ نماز نہیں ہے. اس نے پھر پڑھی، آپ نے تیسری دفعہ پھر بلایا، فرمایا پھر جا کے نماز پڑھ. اور اس کہنے لگا اللہ کے رسول نماز تو میں تیسری دفعہ پڑھ چکا ہوں، مسئلہ کیا کر رہا ہوں میں؟ اب وہی نماز ایک بار پڑھی ہے، دوسری بار پڑھی ہے، تیسری بار پڑھی ہے، مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں. تو آقا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تیرے نماز کے جو ارکان ہیں ان کو تو پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہا. یعنی جس طرح سجدہ کرنا ہے اس طرح سجدہ نہیں کر رہا. اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ جلسے میں بیٹھنا کم از کم اتنی مقدار میں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے، یعنی کمر سیدھی کرنا یہ واجب ہے. اگر نہیں کیا تو نماز دوبارہ واجب الاعادہ ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گی. اسی طرح جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قوما. رکوع سے اٹھنے کے بعد کو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سجدہ کرنے سے پہلے اس کو قوما کہتے ہیں. یہ قوما میں بھی اپنی کمر بالکل سیدھی کرنا، کم از کم ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا، ٹھہرنا، یہ واجب ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں جیسے رکوع سے اٹھے پورا نہیں اٹھتے، ابھی یہیں پر ہی ہوتے ہیں اور سجدہ چلے جاتے ہیں. اچھا سجدہ ایک کرنے کے بعد پورا سیدھا نہیں ہوتے، بلکہ ایک سجدہ کیا ابھی یہاں پر ہی ہاتھ اٹھائے تھے، یہیں سے دوبارہ اللہ اکبر. تو یہ نماز کوئی نہیں ہوتی، واجب الاعادہ ہوتی ہے نماز ایسی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھی بار بار اسی لیے نماز کا فرمایا کہ تیرے ارکان نماز کے صحیح نہیں. تو ساری چیزیں ہم کر تو رہے ہیں لیکن پراپر طریقے سے نہیں کر رہے. نماز ہی نہیں پڑھنا آتی، قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. جو نماز میں پڑھ رہے ہیں وہی نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ نماز یہ نہیں رہے گی جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. پھر یہ نماز گناہوں سے اور برے کاموں سے بچائے گی نہیں. صحیح پڑھ ہی نہیں رہا. گاڑی کا انجن ہی آپ نے صحیح بند نہیں کیا، اس کو سیٹ ہی صحیح نہیں کیا، آپ کیا رہیں گے اب انجن چل ہی نہیں رہا. بھائی اس کو سیٹ صحیح کرنا تھا پھر چلے گا. تو نماز گناہوں سے تب بھی بچائے گی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ ہی دیں، نہ چھوڑنا نہیں، کوشش کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، ایک وقت آئے گا اچھا ہو جائے گا. لیکن سیکھنا ہی نہیں ہے تو یہ چیز درست نہیں ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہمیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے. یعنی رب چاہتا ہے نا کہ اس بندے کے دل کو پھیرنا ہے تو رب پھیر دیتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسے اعمال کریں کہ اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور پھر ہمارا رب ہمارے دل کو ایسا پھیرے کہ پھر دنیا داری سے ہم بالکل دور ہو جائیں، نکل جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ترجمہ دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے احسان کیا، علیہم ان پر، غیری نا المغضوبی ان کا کہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، وا اور لا نا، ضالین گمراہوں کا یا بہکے ہووں کا. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا. یہ جملہ جو ہے نا اس سے پہلے آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم پر جو فرمایا گیا نا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں یعنی سیدھے راستے پر چلا، جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور احسان عظیم فرمایا نا، یہ نام فرمایا،
جن لوگوں پر اللہ نے یہ کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے بارے میں فرما رہا ہے. ہم تو دعا کر رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، رب اب فرما رہا ہے کہ جن پر میں نے انعام کیا ہے نا وہ اصل میں سیدھے راستے پر ہے. اب وہ سیدھے راستے پر کون ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا گیا صراط الذین انعمت، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ یا اس کی تفسیر دوسری قرآن پاک کی آیت کے ذریعے کرتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو قرآن کی آیت ہوتی ہے نا اس کی تفسیر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے ذریعے فرما رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالحدیث یا کہتے ہیں تفسیر بالقرآن. اب یہ جو آیت کریمہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر جو ہے وہ رب اپنے قرآنی کے ذریعے فرما رہا ہے. یہ تفسیر بالقرآن ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، انعام کیا. وہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین، وہ اللہ کے نبی ہیں، والصدیقین، وہ سچے لوگ ہیں، وہ صدیقین ہیں، والشہداء، وہ شہداء ہیں، والصالحین، اور وہ اچھے پرہیزگار لوگ ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں. اب رب فرما رہا ہے کہ جن پر میں نے انعام کیا نا وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں. تو اب یہ پتہ چلا ہمیں اس آیت کریمہ سے کہ جو نیک لوگ اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ کیا وہ صحابہ نیک پرہیزگار نہیں؟ ان سے بڑا پرہیزگار انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے. اس کے بعد تابعین، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہی میں پھر صدیقین بھی، انہی میں پھر شہداء بھی، انہی میں پھر، اور آج تک نیک لوگ اور شہداء تو آج کل بھی ہیں. صدیق بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو اللہ یہ رتبہ عنایت فرمائے. ہاں نبی کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی اور دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت میں، کوئی بھی صورت ہو. اگرچہ یہ کہا جائے کہ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ آخری نبی تو وہ ہیں، لیکن اگر کوئی اور نبی آ جائے تو وہ پھر بھی آخری رہیں گے. تو اس طرح کی بھی چیزیں گھما پھرا کے جو کہتے ہیں نا یہ ماننے والی نہیں ہے، نہ ہی ماننا ہے ہم نے. رب فرما رہا ہے خاتم النبیین وہ ہیں. مور لگ گئی ہے. خاتم پتہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں مور لگ گئی ہو، ٹھیک ہے، مور والی چیز کو ہم کہتے ہیں خاتم. اس کے جس کے بعد اینڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب کسی کا حکم نہیں ہوتا. اب خاتم النبیین آقا سام آخری نبی ہے، مور لگ گئی، تصدیق ہو گئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو بہرحال یہ وہ سارے نیک پرہیزگار لوگ ہیں. اب اس چیز سے پتہ چلا ہمیں کہ نیکوں کی، پرہیزگاروں کی کیا کرنی ہے؟ اتباع، پیروی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان پر کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور انہی کے راستے پر چلنے کے لیے رب نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور پھر رب یہ بھی فرما رہا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کن کا؟ وہ رب نے گنوا دیا. اب اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ہمارا بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی ہم اقتداء کریں. وہ ایک عالم دین ہو سکتا ہے، وہ ایک مرشد ہو سکتا ہے، وہ ایک پیر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جب راستہ جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اس کے رسول ہی کا ہے، لیکن ہم نے کسی ایک کو پکڑنا ہے کہ وہ جب ہم ادھر ادھر راستے میں بھٹکیں گے تو ہمیں بتا دے کہ اس راستے پر نہیں جانا، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، اس پہ رہنا ہے. تو جب کوئی ساتھ ہوگا جس کی پیروی، جس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، جو ہماری رہنمائی کر رہا ہوگا، تو ایک ایسا بندہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اور وہ ظاہر سی بات ہے کامل ہونا چاہیے. وہ بھی ہماری طرح کا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا وہ. ہاں اگر دوست اس قدر کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے،
وہ کمال کا آدمی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، ساری چیزیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں جو ایک نیک بندے میں ہونی چاہیے، جس کو صالحین میں سے شمار کیا جا سکے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے دوست ظاہر سی بات ہے ایسے نہیں، ہم تو ایسے نیک بندے کو دوست بناتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں تو کہنا آج نماز پڑھنے چلیے۔ تو اس لیے ہمارے دوست بھی وہ ہیں جو ہمیں کرکٹ کا بولیں گے، جو ہمیں کھیل کود کا بولیں گے، فلم ڈراموں کا، گانوں بازوں کا بولیں گے، ہم انہی کے پاس جائیں گے۔ تو بہرحال اس چیز سے ہمیں یہی پتہ چلا ایسا کامل بندہ ایک ہماری زندگی میں ہونا چاہیے جو ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ وہ مرشد ہو سکتا ہے، وہ پیر ہو سکتا ہے، وہ عالم دین ہو سکتا ہے، وہ اور بہت سارے اس طرح لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک کامل شخص ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ پھر فرمائے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان کا راستہ نہ چلا ہمیں رب جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب غضب کن پر ہوا ہے؟ وہ یہودی ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے غضب فرمایا، وہ عیسائی ہیں جن کے حوالے سے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے غضب فرمایا۔ یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی وہ وقت آیا ہے کہ اللہ تبارک، جب انہوں نے کہا گیا نا ان کو، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا مچھلی کا، تو انہوں نے کہا جی شکار تو ہم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اس کا ایک عجیب سا راستہ نکالا۔ انہوں نے کیا کیا، جب جمعے کا دن ہوتا تھا تو جمعے کے دن یہ کیا کرتے، شکار جب مکمل ہوتا ہے ان کا، شکار مکمل کرنے کے بعد ہفتے کے لیے یہ ایک حوض سا بنا دیتے کہ وہ تمام کی تمام جو مچھلیاں ہیں نا وہ اس حوض میں آ جاتی تھی، اور ہفتے کو جا کے وہاں سے یہ پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے ہم نے جس طرح رب نے فرمایا اس طرح تو ہم نے نہیں نہ کیا وہ شکار۔ انہوں نے وہ پینترا نکالا، ایک جگاڑ جسے کہتے ہیں وہ نکالا، ٹھیک ہے۔ اب جب جگاڑ نکالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی نافرمانی کی، تو رب نے ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں میں بدل دی۔ یہ رب نے قرآن میں فرمایا۔ جب اللہ کا حکم نہیں ماننا تو پھر ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ماننا تو پھر یہ ہونا ہے۔ تو ان پر بھی غضب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے بھی وہ من و سلوہ جب آیا، من و سلوہ جب آیا تو حکم کیا تھا کہ اس کو آج ہی ختم کرنا ہے، اسی دن کھانا مکمل کر دینا، کھانا ہے، بچا کے نہیں رکھنا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر کل نہ آیا تو کیا ہوگا، توکل نہیں تھا نا بھئی۔ جو رب تمہیں آسمانوں سے، ڈائریکٹ آسمانوں سے، اپنی بارگاہ سے جو رب تمہیں آج دے رہا ہے، وہ بے وقوفوں کل بھی تو دینے والی وہی ذات ہوگی، وہ کل بھی دے دے گا۔ جو آج دینے پر قادر ہے وہ کل بھی تو دے دے گا تمہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم نے بچا کے نہیں رکھا اور کل رب نے نہ بھیجا تو پھر کیا ہوگا۔ انہوں نے وہ کھانا بچا کے رکھا، ظاہر سی بات ہے نافرمانی کی، اور اس کے بعد پھر کتنا عرصہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک گھاٹی میں ڈال دیا جہاں پر یہ پھرتے رہتے تھے۔ بس جس جگہ سے یہ صبح کو چلتے تھے رات کو چکر وکر لگا کے وہیں پر آ کے ختم ہو جاتا تھا، ان کا راستہ، باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ یہ رب کی نافرمانیاں کرنے کا یہ عذاب بھوگتا ہے ان لوگوں نے۔ پھر علماء پتہ کیا فرماتے ہیں، جب کھانا خراب ہو جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ من و سلوہ جب انہوں نے سنبھال کے رکھا نا کل کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے رب کا حکم تھا نہیں بچانا، انہوں نے بچایا تو اب وہ کل کے لیے کھانا کھانے کے لائق بھی نہیں رہا، وہ ناراض ہو گیا، خراب ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت سے پہلے کبھی بھی کوئی کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، وہ جتنی دیر بھی پڑا رہتا تھا، لیکن یہ ان کی نوسط کی وجہ سے اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام ہی انسانیت پر معاملہ ڈال دیا کہ کھانے کی ایک وہ لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آٹا بھی خراب ہو جاتا ہے، کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے، فروٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور یہ نحوست کن کی ہے، وہی بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی جنہوں نے رب کی نافرمانی کر کے بنو سلوہ کو ایک دن سے زیادہ رکھا۔ کس قدر نافرمانیاں ان لوگوں نے کی، اور پھر اس کا وہ بھگتا بھی۔ اس لیے رب فرما رہا ہے، یعنی ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم یہ دعا کریں اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ نہ بہکے ہوں کا گمراہ ہوں کا راستہ مالک ہمیں نہ چلا۔ اس سے پھر بد عقیدہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں،
اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. پھر وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ آج کل مسلمان بھی جو ہے نا یہ بھی تھوڑے بہکے ہوئے گمراہ ہوئے عقائد کے علاوہ بھی. اگرچہ عقائد کسی کے ٹھیک بھی ہوں نا اچھے ہوں ہر طرح سے, پھر بھی کیا ہو جاتا ہے ہم انگریزوں کے راستے پر چل نکلے ہیں. ہمیں ہر چیز انگریزوں والی چاہیے. اچھا انگریزوں کی وہ چیزیں جو یعنی شریعت میں یا دین میں کوئی نقصان نہیں کرتی اور وہ ہم نے انگریزوں کی وجہ سے نہیں اپنائی, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج کل کے فیشن, آج کل کے لباس, آج کل کے ایسے کپڑے جس میں ستر پورا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں جو کہ وہ لوگ کرتے ہیں, پھر ان لوگوں کی دوستیاں, ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا, کیونکہ یہ گمراہ لوگ تھے نا جس کا اللہ نے فرما رہا ہے, اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں ہمیں ان سے بچا کے رکھ. اگر کوئی ہمیں عیسائی مل جائے, یہودی مل جائے تو ہم اس کے ساتھ دوستیاں گاڑنا شروع کر دیں, تو اس کا تو رب نے منع فرمایا کہ دوستیاں تو ان لوگوں سے نہیں کرنی. دوستیاں کرنی ہیں تو ایمان والوں سے کرنی ہیں, گمراہوں سے, بد عقیدہ لوگوں سے, یا انگریزوں سے, یا ان کے فیشن اپنانے والوں سے, اس طرح کے لوگوں سے نہیں کرنی, نیک پرہیزگار لوگوں سے کرنی ہے. بہرحال ایک شرعی مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. بعض حضرات ولضالین ہم نے پڑھا, اس کو پڑھتے ہیں ولضالین زوئیں کے ساتھ. یہ پڑھنا جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں ضاد, ظا, ذال, زا, یہ سب حروف متباینہ متغایرہ یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا, اس کی جگہ اسے پڑھنا, نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو, یہ حرام, قطعی گناہ اور عظیم گناہ ہے. اور یہ افتراء علی اللہ یعنی یہ تحریف کتاب کریم ہے, یعنی اللہ کے کلام کو بدل دینا کہلاتا ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں قل, جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں, جیسے قل هو اللہ احد. قل کا کیا مطلب ہوتا ہے عمومی سب کو پتا ہوتا ہے, کہہ دیجئے, فرما دیجئے, ٹھیک ہے, یہی مطلب ہے اس کا قل کا, جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں, 2 ڈاٹس ہوتے ہیں. ایک اور قل ہوتا ہے جو باریک کاف کے ساتھ ہوتا ہے, کتاب والے کاف کے ساتھ, کراچی والے کاف کے ساتھ, جس کو لکھتے ہیں قل. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کھانا. کلو وشربو نہیں سنا, آکالا یا کلو نہیں سنا, کلو وشربو کھاؤ اور پیو, ٹھیک ہے. تو کل کا مطلب جو باریک کاف والا ہے, جو ڈنڈی والا کاف ہے, اس کا کیا مطلب ہوا کھاؤ. کیا مطلب ہوا, سارے بولے نا, کیا مطلب ہوا کھاؤ. اور جس کے اوپر 2 نقطے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہہ دیجیے, کہو, فرماؤ, ٹھیک ہے. اب مطلب پتہ چل گیا آپ کو, الگ الگ مطلب ہے نا, قل کا اور مطلب ہے, کل کا اور مطلب ہے. اب یہ پڑھنے میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے, ورنہ نماز کوئی نہیں ہوگی. قل جو ہے نا موٹا, اس کو یہ ہمیشہ موٹی, اس کو حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ قرآن ایسے حروف ہیں 7 عربی جو الفابیٹس ہیں ان کے اندر, جو کہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہمیشہ کیا کر دیا جاتا ہے ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اب یہ قل ہے, اس میں قاف بھی ایک ہے, قاف موٹا پڑھا, ایک ہے قاف, ایک ہے کاف, دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. اچھا, اب اگر کوئی بندہ قل کو معاذ اللہ استغفر اللہ قل کہہ کے یعنی باریک کاف کے ساتھ پڑھے گا تو مطلب چینج ہوگا کہ نہیں چینج ہوگا. اللہ کیا فرما رہا ہے, اے محبوب یعنی آقا اسلام کو اللہ فرما رہا ہے, اے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. اچھا, اب احد کو لے لیں. احد کا مطلب ہوتا ہے واحد, ونس, وحدانیت کو کہتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ اس کو واحد احد نہیں پڑھتا, احد ہائے درمیانے حلق سے نکلتا ہے, احد, اگر اس کو کوئی بندہ پڑھتا نا احد,
کیا پڑھتا ہے جی؟ احد، یعنی موٹا ہا، اس کو ہم یہ کہتے ہیں دو چشمی ہا، احد۔ اس احد کا مطلب ہوتا ہے معاذ اللہ بزدل، ٹھیک ہے۔ اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کو عربی لب و لہجے پر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ جو قرآن پاک کی صحیح آیت کریمہ پڑھنے تھے وہ پڑھنی تھی قل موٹا قاف قل هو اللہ اور آگے احد۔ اس کا ترجمہ یہ تھا اے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اب میں وہ مثال صرف دینے لگا ہوں، نقل کفر کفر نباشد، میں وہ مثال دینے لگا ہوں کہ جب ہم رب کے قرآن کو اپنی مرضی سے غلط پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ مطلب اب ہوگا باریک کاف کے ساتھ کل کو لیں اور احد کو احد لیں، تو پھر معاذ اللہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ترجمہ یہ ہو جائے گا اے اللہ کے نبی آپ کھائیے وہ اللہ ہے اور وہ معاذ اللہ بزدل، نعوذ باللہ۔ یہ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جس قرآن کو ہم ثواب لینے کے لیے پڑھ رہے تھے اس کو ہم نے بدل دیا، اب نماز بھی ادا کوئی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ولدالین بھی ہے، اس کا ایک مخرج ہے عربی کے اندر، وہ وہی رہے گا، داد ہی رہے گا۔ داد کو آپ زاد نہیں پڑھ سکتے کیونکہ زو آلریڈی وہ ہے، جس طرح عظیم ہے نا، عظیم اس کے اندر بھی زا ہے، اس کو آپ عظیم نہیں پڑھ سکتے، اس کو داد نہیں پڑھ سکتے۔ جس طرح کاف کو کاف اور کاف کو کاف نہیں پڑھ سکتے، ہا کو ہا اور ہا کو ہا نہیں پڑھ سکتے، اس طرح داد کو زاد نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آگے سمجھ آپ کو۔ تو یہ مسئلہ ہے یاد رکھنے کا ہے کہ قرآن پاک کے 17 حروف ایسے ہیں، 17 جو ملتی جلتی آوازوں والے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف قریب الصوت، ملتی جلتی آواز والے، یا ان کو کہتے ہیں متشابہات الصوت، جن کی آوازیں آپس میں مشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ جب ان کو پڑھنا ہے تو لازم ہے کہ ان کی آوازوں میں فرق ہو۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اب اس میں اعطینا میں تو ہے تو، اور ایک ہے آتینا، مطلب چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو اس لیے 17 حروف ایسے ہیں جن کی ملتی جلتی آوازیں ہیں، جس میں 3 ایک جیسے ہاں، مطلب ہے تو وہ ہا ہی کہتے ہیں ہم، لیکن پڑھنے میں وہ جدا جدا ہیں، جیسے نمبر 1 ہا، نمبر 2 ہا، نمبر 3 خا، یہ الگ الگ مخرج ہے ان کا، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس طرح قاف اور کاف، اسی طرح غا جو توئیں کے بعد آتا ہے غا، اس کے بعد ہے زا جس کو ہم زے کہتے ہیں، اس کے بعد ہے لال جو دال کے بعد آتا ہے۔ یہ ملتی، اگر عام بندہ پڑھ رہا ہوگا تو اس کو ایک ہی جگہ ایک ہی طریقے سے پڑھے گا، لیکن یہ الگ الگ مخرج ہے ان کا، الگ الگ نکالنے کی جگہ ان کی پروننسیشن سب کی الگ الگ ہے۔ تو اسی طرح قرآن کو پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کو تجوید اور قراءت کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے۔ نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے پر پڑھو۔ ہم تو عربی نہیں، ہم تو عجمی ہیں، اور عجمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گونگے، ٹھیک ہے، گونگا۔ ہم تو گویا کہ عربوں کے نزدیک تو ہم گونگے ہیں، کیونکہ ہم اہل زبان ہی نہیں ہیں۔ اہل زبان صرف کون ہے؟ عرب لوگ ہیں، اور عرب زبان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے اچھی تو زبان بھی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ رب نے عربی کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو جنتیوں کی زبان ہوگی نا جنت کے اندر، وہ بھی عربی ہوگی۔ قبر کے اندر جو سوال جواب ہونے ہیں نا، وہ بھی عربی کے اندر ہونے ہیں۔ تو اس لیے عربی سیکھنی چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ جواب نہیں دے سکے گا قبر کے اندر جا کے، ایسا نہیں ہے۔ عربی نہیں بھی آتی تو اس وقت عربی آ جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اعمال اچھے کیے ہوں، کم از کم اس کا جواب دے سکیں بہترین طریقے کے ساتھ۔ بہرحال یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد آمین، نماز میں ہم ولدالین کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آمین پڑھتے ہیں ہم۔ اچھا،
اس کا ویسے عمومی طور پر جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما. آمین کا مطلب ہے تو قبول فرما. دوسرا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ایسا ہی ہو. یہ بھی آمین کے زمرے میں، یعنی جو کوئی بندہ دعا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کہ ایسا ہی ہو، اس کا مطلب یعنی قبول ہو. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو تمہارے حق میں، ایسا ہی ہو، یعنی یہ ایسا ہی قبول ہو. یہ آمین کا مطلب ہوتا ہے. اچھا، آمین جو ہے نا، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے. ٹھیک ہے، آمین کہنا کیا ہے؟ سنت. نماز میں ہوں یا نماز کے علاوہ ہوں. لیکن احناف کے نزدیک، حنفی حضرات کے نزدیک، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، شوافوں کے نزدیک نہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حنبلیوں کے نزدیک نہیں، یہ سارے ایک ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف نماز میں تھوڑا تھوڑا ان میں وہ اختلاف ہے، وضو کے طریقے میں تھوڑا اختلاف ہے سارے کے سارے وہ اہل سنت. اچھا، بہرحال تو احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک نماز میں آمین جب امام کہے گا نا وَلَضَّالِّينَ، کس نماز میں؟ جس میں قرات جہری ہو رہی ہے، اونچی آواز میں جس میں قرات کر رہے ہیں، تو اس میں جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے گا تو ہم نے آمین آہستہ آواز میں کہنا ہے. اونچی آواز میں آمین کہنا یہ احناف کے نزدیک صحیح نہیں. اور ہم تقریباً سارے یہاں پر احناف ہی بیٹھے ہیں، تو آہستہ آواز سے ہم نے احناف کہنا ہے، صرف اتنی آواز ہو کہ ہمارے اپنے کان سن لیں، اگر شور نہ ہو تو. یہ ایک مسئلہ تھا، وہ بھی میں نے عرض کیا. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اس آخری آیت میں. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا. یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے جو آج ہم نے صرف اور صرف 2 آیات پڑھی، نمبر 6 اور نمبر 7، اور ہمارا گھنٹہ پورا اس میں گزرا. ابھی بے شمار چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی، اور اس قدر علم جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سیکھا. توجہ اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جب بھی آئیں فریش ہو کے آئیں، سننے کی نیت سے آئیں، اس کے بعد سن کر عمل کی نیت سے یہاں سے جائیں کہ عمل کریں گے، اس کے بعد اس نیت کے ساتھ جائیں کہ جو سیکھ کے جا رہے ہیں اس کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں گے. آقا صاحب نے خود ارشاد فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات ہو. تو لیکن یہ یاد رکھیے گا جو چیز آپ نے یہاں پر صحیح درست سنی، آپ کو مکمل صحیح طور پر سمجھ آئی نا، وہ آگے بتانی ہے. جو صحیح سمجھ نہیں آئی، جس میں کوئی مسئلہ ہے، جس میں کوئی پرابلم ہے، جس کو آپ کو خود پوری سمجھ نہیں آئی، تو وہ بات جا کے نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ پھر بندہ آپ کو کہے گا یار کیا نئی نئی چیزیں سن کے آ رہے ہو، حالانکہ وہ نئی چیز نہیں تھی، آپ نے وہ اس کو طریقے صحیح سے نہ سنا ہے اور نہ آگے پہنچایا ہے. بات وہی تھی جو قرآن و حدیث میں ہے. تو اس لیے تھوڑا سا ابھی 7 ہو گئے ہیں، ٹائم میرا دل تھا کہ آج ہم سورہ بقرہ کا جو اس کا تعارف ہے وہ سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سورہ بقرہ اگلے درس سے شروع کرتے ہیں. لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے مزید لے کے چل سکیں، تو انشاءاللہ اگلے ہم سنڈے کو سورۃ البقرہ اس کا تعارف سنیں گے اور اس کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ ہم سنیں گے. کوشش اب میں یہ کروں گا، آج سے میں یہ نیت کر رہا ہوں، کیونکہ اس طرح شاید آپ حضرات میں وہ ہوتا ہے نا، اس کو بند کرتے ہیں، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے بور بھی وقت پہ ہی ہو جائے گا.